ہیومن رائٹس اور حقوق العباد کے جو بیسک فریم ورک کے اندر جو ڈفرینس ہے نا کہ رائٹس بیسڈ ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ ہے ڈیوٹیز بیسڈ. آپ اپنی ڈیوٹیز پوری ادا کریں گے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سبمٹ کریں گے, نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, رمضان کے دوران آپ حج پہ جائیں گے, آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ ساری چیزیں آپ کا ایک کووننٹ ہے, میثاق ہے خدا کے ساتھ. یہ آپ کریں گے تو پھر انفیکٹ عربی میں سلیمہ جو الفاظ ہے, جو روٹ ورڈ ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ سلیمہ کا معنی ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. لیکن جو بھی عربی روٹ, جو عربی گرامر جانتے ہیں, ای جہاں آتا ہے, جہاں پہ کسرہ آتا ہے بیچ والے الفاظ پہ, اس کا ایک ویکنیس ہوتا ہے. ویکنیس ہوتی ہے, ایک کنڈیشن ہوتا ہے. آپ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو کنڈیشن کیا ہے؟ آپ خدا کو سبمٹ کریں گے تو پھر محفوظ ہوں گے. آپ سبمٹ نہیں کریں گے تو آپ محفوظ نہیں ہیں. آپ کا کووننٹ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ یہ وہی معاہدہ میرے آنے والے نسلوں کے ساتھ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے نہیں, جو غلط کرنے والے, جو رانگ ڈوئرز ہیں, ان کے ساتھ یہ نہیں ہے. تو یہی وہی بیسس ہے ہمارا فریم ورک, جو بالکل الگ ہے کہ ہم اپنا پورا حصہ کریں گے, ہماری ڈیوٹیز ادا کریں گے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ڈیوٹیز ہیں, عوام الناس کے ساتھ ہیں, ریاست کے ساتھ ہماری ڈیوٹیز ہوں گے. پھر ہم ہوں گے حقدار کہ بھائی ہمارا حق کہاں ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ویئر از مائی رائٹ. میں یہی مثال دیتا ہوں, یہاں نوجوان لوگ جو ہے جب شادی شدہ ہوتے ہیں, شاید یہاں پہ کچھ لوگ شادی شدہ بھی نہیں ہیں, اصل میں ہمارا پرسپیکٹیو ہی غلط ہوا ہے. پرسپیکٹیو یہ ہوا ہے کہ میری بیگم میرے لیے کیا کرے گی, کیا میرے میاں میرے لیے کیا کریں گے. اصل میں آپ کا پرسپیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے جو شرعی طور پہ آپ کو مکمل طور پہ کرنی ہے. آپ کو فوکس یہ ہونا چاہیے. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کے میاں نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, کہ آپ کی بیگم نے کیا, کیا نہیں کیا. وہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. سب سے پہلے سوال یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ پوچھے بھی نہیں جائے گا آپ سے. اور ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میری بیگم نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, کہ میرے میاں نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. دس از ناٹ دی اسلامک اپروچ ایٹ آل. اسلامک اپروچ ہے کہ آپ اپنا پورا اپنا پکا کریں. یو میک یور ریسپانسبل یور ڈیوٹیز کریکٹ. پھر اس کے بعد نیچرلی جو ہے وہ آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ فوکس رہیں اپنی ڈیوٹیز پہ, تو نیچرلی وہ ہو جائے گا. اگر آپ کا فوکس ہی اس طرح وہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے ڈیوٹیز چھوڑ دی اور آپ نے حقائق کے لیے آپ لڑنے لگے. ویئر از یور ڈیوٹیز؟ آپ ڈیوٹیز اپنے مکمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سب سے سوال پہلے یہ ہوگا. اور ہمارا فوکس آج کے ریاست کے اندر بھی, میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے, ہم یہاں پہ کمپلین کرتے ہیں امپلیمنٹ. میں تو اپنے بچوں سے مثال کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے وہ کہتے ہیں سر بس جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, یہ فلانا, یہ وہ فریم ورک. میں کہتا ہوں سب چیزیں چھوڑیں, میں ایک سوال پوچھوں گا اس کلاس روم میں 50 بچوں کے. ہر دفعہ یہی ہوتے, شرمندہ ہو جاتے ہیں آخر میں. میں کہتا ہوں چلو ایک ہی میں قانون لوں گا اور اس کے اوپر آپ مجھے بتاؤ کتنا آپ لوگ عمل کر رہے ہو. یہ 2 طریقے سے میں عمل لا سکتا ہوں, ایک ڈنڈا اور دوسرا آپ کے اندر خود خوف, خود ایک احساس, خود ایک حیا, خود ایک اندرونی طور پہ آپ کا ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, مجھے کرنا نہیں چاہیے. دیکھیں ریاست کے اندر میں پولیس کے سارے بھرتیاں کر لوں, لاکھوں تعداد, یہاں پہ کیمرہ لگا لوں, رائٹ, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا لوں, کتنا خرچہ ہوگا ریاست کی طرف سے تاکہ میں انشور کروں کہ سب صحیح چل رہے ہیں. لیکن یہ اصلی تو نہیں ہے نا, یہ اصلیت تو اندر میں نہیں آئی نا. کنفیوشس کہتا ہے, اپنی جو مشہور ایک فلاسفر ہے چائنیز, وہ کہتا ہے انسانوں کو آپ 2 طریقے سے عمل پہ آپ لا سکتے ہیں. ایک ہے فیر, خوف, اور ایک ہے اندرونی طور پہ ان کا اپنا ایک حیا. اور جو اندرونی طور پہ اندر وہ جو چیز ہوتی ہے وہ خود انسان اپنے آپ کو سیدھا کرے, وہ 10 گنا جو ہے بہتر ہے. تو یہی میں پھر بچوں سے مثال لیتا ہوں. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اور قانون پاس کرنا چاہیے, اس کی امپلیمنٹیشن. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ جو یہاں پہ کوک کا کین پیتے ہیں, کینڈی کھاتے ہیں, قانون تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کو گاربیج نہیں پھینکنا, آپ اپنے گاڑی سے پھینک دیتے ہیں, آپ چلتے چلتے پھینک دیتے ہیں. آپ نے کیا اپنا کیا؟ یہ ایک چھوٹا سا لا ہے. مجھے ایک بندہ یہاں بتائے جو آ کے یہ نہیں سمجھتا کہ یہ غلط کام ہے, مجھے ٹریش میں پھینکنا چاہیے. اس سے بہتر یہ ہے, اس سے جو محسن حرکت یہ ہے کہ میں اس کو ریسائیکل کروں. یہ اندر ہے ہی نہیں. آپ ایسی چھوٹی بات پہ آپ نہیں کر رہے اور آپ اتنی بڑی باتوں پہ آئے ہوئے کہ ریاست یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. ڈیوٹیز بیسڈ اپروچ کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیوٹیز ادا کریں گے تو پھر ایکسپیکٹیشن دوسرے سے ہوگا. اور شرعی طور پہ بھی یہ پرسپیکٹیو ہے.
تو کمالی جو ہے محمد ہاشم کمالی بہت مشہور ایک عالم ہے اور مقاصد الشریعہ پہ کافی لکھا ہوا انہوں نے. وہ لکھتے ہیں اسلام's perception of human rights is rooted in human dignity and it is at the same time intertwined with human obligation. Obligation آپ کی ڈیوٹیز پرائمری کانسیپٹ ہے. Indeed it is the main focus. The main focus ہے کہ آپ کو کس طرح سے سیدھا رہنا ہے, صراط المستقیم پہ رہنا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے, یہ فوکس ہی یہی ہے. بعد میں آپ کو جو بینیفٹس مل رہے ہیں, جو حفاظت مل رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ میں پروٹیکٹ کروں گا. میں ایک ایمان کیا ہے, ایمان سیم ٹرسٹ ہے. آپ نے فیتھ دے دیا ہوا ہے کہ فیتھ میں ٹرسٹ کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو وہ مجھے پروٹیکٹ کریں گے. میرے ساتھ کوئی غلطی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دفاع کریں گے. یہ بیسک کانسیپٹ تو یہ ہے, لیکن آپ کو اپنا پورا ادا کرنا ہے. اور یہ اب شریعہ اینڈ اٹ ٹیکس پرائیورٹی اوور رائٹ. یہ پرائیورٹی ہے رائٹ سے پہلے کہ آپ اپنی ڈیوٹیز ادا کریں. Indeed it is as if though acceptance and fulfillment of obligations that human individuals acquire certain rights. obligation پورا کریں گے تو پھر رائٹس کے آپ بنتے ہیں. The awareness that UDHR exhibits a certain degree of Western bias جیسے ڈسکس ہوا تھا at the level of culture rather than basic values perhaps, and should therefore seek to integrate other cultural postulates, has not meant and should not mean its rejection or derogation by Muslim world or countries that subscribe to different cultural traditions. جو انہوں نے بھی بات کی UDHR کے قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان ریاستی مشکل سے انڈیپینڈنٹ تھا, آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں سعودی عربیہ الحمدللہ وہ ایک تھے واحد, اور ان کی آبجیکشن کی وجہ سے جو ہے کچھ فریم ورک بعد میں بھی بنا جس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. تو یہ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی تھنک پرائمری ڈسکشن بیسس پہ, تاکہ آپ سمجھیں کہ جو ابھی کرنٹ جو ہمارا پوزیشن ہے وہ کہاں تک پہنچا. تو اس کے اندر جو اسلامک ہیومن رائٹس فریم ورکس ہیں انٹرنیشنل اگریمنٹس کے تحت میں, ایک پاکستان کی بھی الگ جرنی ہے, وہ بھی اہم ہے, لیکن وہ آج کے گفتگو کے اندر وہ نہیں ہے. تو میں فوکس کروں گا ہمارے اسلامک ہیومن رائٹس کہ پوسٹ 1947 میں جب یہ بیسکلی ہمارا پاکستان بھی اس وقت پیدا ہوا تھا 48 میں, 3 کی ڈاکیومنٹس جو ہیں شائع ہوئے جس کے اندر اسلامک ہیومن رائٹس الفاظ استعمال ہوتے ہوئے شائع کیے گئے. اب اس کے اندر جو 2 تو شاید آپ کو پتہ ہے, ایک تیسرا بھی آ گیا ہے پچھلے 2 سال پہلے, وہ ابھی فریم ورک میں بن رہا ہے لیکن وہ بھی چینج ہوگا. اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کائرو ڈیکلیریشن میں مزید جو ہے چینجز لے کے آ رہے ہیں. اب وہ کیا ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے وہ آگے جا کے کیا ہوگا, کب وہ ڈکلیئر کریں گے. اس کا ایک تیسرا ڈاکیومنٹ بھی فریم ورک میں آیا ہوا ہے. اچھا, یونیورسل اسلامک ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس, آپ نے سن لیا کہ سعودی عربیہ نے اپنی آبجیکشن ڈالی تھی. اس وقت پاکستان نیا تھا, انہوں نے اگری کر دیا اس وقت UDHR کے تحت. اچھا, یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں, UDHR یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس از جسٹ ڈیکلیریشن. اس کی کوئی ایسی لیگل ویلیو آپ کوئی ریاست کو مجبور نہیں کر سکتے. ویسٹ کے اندر ورلڈ وار 2 کے بعد 2 ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل فریم ورکس پیدا ہو گئے, جس کے اندر انہوں نے پروفیسر صاحب نے بنیادی طور پہ آپ کو بتا دیا ان کے جو روٹس تھے کہاں تھے. کارل مارکس تھے, لاک تھے, مونٹسکیو تھے, اینڈ سو فورتھ. 2 جو پرسپیکٹو تھے کہ ہیومن رائٹس کے اندر 2 کیٹیگوریز ہیں, ایک ہے پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس اور دوسرا ہے سوشو اکنامک رائٹس. اچھا, پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس یہ ہے جیسے فریڈم آف ایکسپریشن, رائٹ ٹو ووٹ, سیلف آئیڈینٹی, یہ والی چیزیں اس میں آتی ہیں جو ان کا سمجھ لیں بنیادی ایک سول ریلیٹڈ ہے, پولیٹیکل ریلیشن ہے, پولیٹیکل پارٹیز بنانا, اس کا حصے میں کرنا, اپنے ایسوسیشن قائم کرنا, اس کا حصہ بننا, یہ سارے یہ سمجھتے تھے ویسٹ میں زیادہ اہم ہے انڈیویجول کے لیے. لیکن کمیونسٹ جو فلسفی تھی, جو خود مارکسزم کے تھوڑا بہت انہوں نے ایگزامپل میں شیئر کیا, انہوں نے کہا انسان پہلا تو اپنا کھانا پینا تو کر لے, پھر اس کے بعد سوچ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کتنا فریڈم آف ایکسپریشن اور یہ زیادہ انسان کے حقوق جو ہیں ان ہیومن رائٹس, اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ ان کے اکنامک, سوشل اور سوشل اکنامک سوشل رائٹس کے فوکس کے اوپر, جس کے اندر ایجوکیشن, اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اچھا, یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ پرانے زمانے میں کچھ اور تھا, آج کے زمانے میں کچھ اور ہے. اگر میں آپ سے اگر سوال پوچھوں, کیونکہ یہ رائٹس بیس اپروچ جو ہے نا ابھی ڈیولپ مزید ہو رہا ہے. فار ایگزامپل, آج میں سارے سیل فون ٹاورز بند کرا دوں, سارے انٹرنیٹ بند کرا دوں, کیا ہو جائے گا؟
آپ خود بتائیں, آپ پریشان ہو جائیں گے؟ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا, کیونکہ انسانوں نے اب اس کا یہ ایک حصہ زندگی کا ہو گیا ہے. تو انٹرنیٹ کیا؟ فاسٹ انٹرنیٹ کنیکشن. انٹرنیٹ کیا؟ میں کہہ رہا ہوں فاسٹ انٹرنیٹ کنیکشن بھی اس کا بھی ایک سمجھ لیں انسانی حقوق میں اب شامل ہو رہا ہے, کہ اگر یہ نہیں دیا جائے گا ایک انسان کو آج کی صدی میں, تو پھر یہ چیز جو ہے پرابلمٹک ہوگی. آپ سمجھ سکتے ہیں؟ تو دس از سم تھنگ دیٹ از ڈیولپنگ. تو اس کے اندر آلسو فار ایگزامپل رائٹ ٹو فرگیٹ, یہ بھی ایک زبردست ہے. ابھی آج میں نے پیپر کو ایک پاکستانی اسکالر نے ابھی چھاپا تھا IPRI میں, یہ یورپ میں ہو گیا. رائٹ ٹو فرگیٹ کے معنی آپ کو پتہ کیا ہے؟ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے لوگ پتہ نہیں بچپن میں کوئی حرکت کرتے ہیں, وہ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے, اس کی ویڈیو پرانی آ جاتی ہے, اور آپ ماشاءاللہ عالم بنتے ہیں, مفتی بنتے ہیں, کوئی وہ پرانی چیز آ کے آپ کو شرمندہ کر دیتا ہے. تو وہ بھی آپ اس سے بھی وہ ہے کہ یار بچپن میں ایک حرکت کی تھی, لیکن وہ کبھی مٹ نہیں رہی. یورپ کے اندر انہوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ انسانوں کے حقوق کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کی جو پچھلی تاریخ میں کوئی پرانی چیز ہو وہ مٹ جائے. اس نے اگر کبھی سزا بھی اس کے لیے کاٹی ہو, کوئی چیز ہو, تو وہ پرانی چیز ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. اور یہ اس کا حق ہے, رائٹ ٹو فرگیٹ, کہ ایونچولی آفٹر سم ٹائم ہی شوڈ بی الاؤڈ اور شی شوڈ بی الاؤڈ ٹو موو پاسٹ دیٹ.